صل على محمد وآل محمد۔ حضرات السلام علیکم، میں شیعہ چینل رائے بریلی سے ظاہر حسین رضوی آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اس وقت ہم موجود ہیں رائے بریلی شہر کی جمعہ مسجد، قومی جمعہ مسجد میر اصغر علی میں، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شہوار کاظمی صاحب، امام جمعہ و جماعت رائے بریلی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مومنین رائے بریلی، انجمن سجادیہ رجسٹرڈ کے کچھ ممبران اور کچھ عہدیداران ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مولانا شاہین حیدر عابدی صاحب موجود ہیں اس وقت۔ اور ہم لوگ اس وقت یہاں پر جمع ہوئے ہیں وسیم رضوی نے جو قرآن مجید کی آیتوں کے بارے میں 26 آیتوں کے بارے میں نازیبا بیان دیا ہے کورٹ میں، اس کے احتجاج کے طور پر ہم لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں مولانا شہوار کاظمی صاحب کے حکم پر۔ میں مولانا شہوار کاظمی صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے میں آج اس موضوع پر ان کے خیالات کا اظہار کے لیے میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کلام پاک جو اللہ کا آفاقی پیغام ہے، کہ یونیورسل لا ہے، اور یقیناً اس وقت جو ایک فتنہ گردش کر رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے تمام عالم میں، وہ قرآن کے خلاف ایک آواز بلند کرنے والا ایک فتنہ جس کا نام وسیم ہے، اور جس کا اسلام مذہب سے رشتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام مذہب کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھے، رسول اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھے، کلام اللہ کے اوپر یقین رکھے۔ لیکن اگر اللہ کی یا رسول اللہ کی یا کلام اللہ کی تقدیس کرے، اس کی تقدس میں اسے اگرچہ حرف بلند کر دے اور اسے شک ہو جائے، تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، مسلمان کہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور اس وقت جو ہے ہم رائے بریلی کی جانب سے اور شیعہ چینل کے توسل سے اس بات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور اس فتنے کی تردید بھی کر رہے ہیں، اور ببانگ دوحل یہ بات بھی واضح کر رہے ہیں کہ یہ وسیم رضوی، اس کا نہ شیعہ مذہب سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام مذہب سے کوئی تعلق ہے۔ پہلی بات، چونکہ یہ گردش کر رہی ہے کہ یہ شیعہ ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ شیعہ ہے، اس کا شیعہ مکتب اور مسلک سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے کہ شیعوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ اور جب ہمارے سامنے 12 بولتے ہوئے قرآن ہے اور انہوں نے اس قرآن کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کی ہے، تو اس سے بہتر ایویڈنس ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا کہ خود علی کریم جیسا معظم اور معلم قرآن اس قرآن کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہا ہے، اور اس کی زبان پہ کبھی یہ کلمہ جاری نہیں ہوا کہ قرآن میں کوئی تحریف ہوئی ہے۔ لہذا ہمارا اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے اور نہ قیامت تک کوئی تحریف ہو سکے گی۔ یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، جس کے لیے اللہ نے خود یہ قانون بنایا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھونے والے کے لیے بھی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ پاک ہو، کہ چھونے والا بھی پاک ہو، کوئی ناپاک اسے نہ چھوئے۔ تو ناپاک ذہنیت والا اگر اس کے اوپر ہر بلند کر رہا ہے تو اس کی ذہنیت میں خباثت ہے۔ قرآن طاہر و مطہر ہے، اور وارث تطہیر اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ اور یہ آیت میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کا تعلق بھی سورہ بقرہ سے ہے، سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، پہلا پارہ ہے، 39ویں آیت ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ اصحاب نار ہیں
جہنم کے اصحاب ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو اللہ نے یہ علل اعلان واضح کر دیا کہ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا، قرآن کی آیت کو جھٹلانے والا اصحاب نار میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی واضح کر دی جائے کہ چونکہ یہ قرآن پڑھنے والا جو قاری جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو سورہ بقرہ کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے دوسرا سورہ قرآن مجید کا پہلا پارہ اور پہلی آیت کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں رکھا گیا ہے، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ اس قرآن میں کسی طریقے کا کوئی کنٹراڈکشن، کوئی ریب، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب قرآن میں کوئی شک تلاش کر رہا ہے تو قرآن میں تو شک نہیں ہے، تلاش کرنے والے کے شجرے میں ضرور شک پایا جا رہا ہے۔ تو یہ مشکوک شجرہ ہے جو انسان قرآن کے خلاف آواز کو بلند کر رہا ہے، اور یہ ایسے لوگ جو جھوٹی شہرت چاہتے ہیں، جن کا کوئی مقام نہیں ہوتا، جو اپنا مقام تلاش کرنے کے لیے اس طریقے کی بیہودہ گفتگو کیا کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج سے 30 یا 32 سال پہلے بھی ایک شخص اٹھا تھا جس کا نام سلمان رشدی تھا، اس نے بھی قرآن کے خلاف لب کشائی کی تھی، لیکن ایک علی کا ماننے والا مرجع تقلید، اس نے ایک فتویٰ ایسا دے دیا کہ آج تک وہ جان بچائے ہوئے تھے۔ تو قرآن پر جب بھی کبھی حرف آیا ہے تو علی والے میدان میں آئے ہیں اور علی والوں نے اس کی مخالفت میں آواز کو بلند کیا ہے، لہذا ہم اس کی تردید کرتے ہیں اور اسے کنڈم کرتے ہیں اور اس کے خلاف یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں نہ تحریف ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور یہ اس کا تعلق جو ہے وہ شیعہ فرقے سے کیا اسلام سے بھی نہیں ہے، ہم اسے مسلمان بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، جیسا کہ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے وسیم لعنتی کے خلاف، اور موجود ہیں ہمارے ساتھ مولانا شاہین حیدر عابدی صاحب، ان کے خیالات کا بھی ہم لوگ جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ حاضرین گرامی قدر اور ہمارے سننے والے معززین افراد، میں آپ کو رائے بریلی شیعہ جامع مسجد شیعہ چینل کے حوالے سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب جو کچھ آپ پر نازل ہو چکا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ مطمئن رہیے قیامت تک کے کوئی بھی دشمن، کوئی بھی شر سر نہیں ابھار سکے گا، اور اگر سر ابھارے گا بھی تو وہ کچل جائے گا، یا یہ کہا جائے قرآن حق ہے، حق سے ٹکرانے والا ہمیشہ چور چور ہو جاتا ہے۔ آج جس نام سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے یہ بات کہی کہ ان آیتوں کو ہٹایا جائے، کچھ لوگوں نے اپنے دور خلافت میں ان آیتوں کو اضافہ کیا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 26 آیت کیا ایک زیر و زبر کی بھی کوئی بھی اضافت نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بھی خلیفہ ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا ہے، وہ پڑھا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارے کلام میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تبدیلی نہیں ہو سکتی تو ہم بڑے اطمینان سے اپنی زندگی گزاریں، اور لوگ کہنے والے کہتے رہیں، لیکن جو ہمارا عقیدہ کل سے قرآن میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک تھا، ہے، رہے گا، اور قیامت تک کی یہ باقی رہے گا۔ اب یہ ہے کہ زیر و زبر بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، مگر یہ ہے کہ آج جس لعنتی کے نام سے ہمارے زائر نے جو جملہ کہا، لوگ اس کو وسیم رضوی کہتے ہیں، ہم تو رضوی کہنا بھی اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے ہیں۔ صحیح معنوں میں اس کو وسیم لعنتی کہیں یا وسیم پلیدی کہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو اہل بیت علیہ السلام نے ہر وقت اپنے ساتھ رہ کر قرآن
قرآن ہو اور اپنے آپ کو ساتھ بتلایا. یہاں قرآن اگر نیزے پر بھی حسین گئے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتایا ہے کہ نہ ہم قرآن سے جدا ہیں نہ قرآن ہم سے جدا ہے. اب تو پوچھنا یہ ہے اس لعنتی سے کہ کیوں دشمنی ہے تجھے قرآن و حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. کیا کہنا ہے یار؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا وسیم لعنتی، وسیم لعنتی. حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن سجادیہ رجسٹرڈ کے جنرل سیکریٹری جناب ریاض الحسن جعفری صاحب، ان کے خیالات کو بھی جانتے ہیں. میں سید ریاض الحسن جعفری، جنرل سیکریٹری انجمن سجادیہ رجسٹرڈ رائے بریلی اور انجمن دستہ زین العبا کا پریسیڈنٹ، وہ ان کی انجمن کی طرف سے جناب مولانا شہوار کاظمی صاحب و جناب عابدی صاحب کے بیانوں کی تائید کرتے ہوئے اپنے دونوں انجمنوں کے عہدیداران و ممبران کی طرف سے وسیم رضوی پر لعنت بھیجتے ہیں. بے شمار لعنت. حضرات موجود ہیں ہمارے ساتھ مومنین رائے بریلی میں جناب ظہیر عباس نقوی صاحب، ان کے خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پورے معاملے پر ہمارے دونوں علماء کرام جناب شہوار کاظمی صاحب اور جناب شاہین صاحب اپنے خیال کا اظہار کر چکے ہیں. اس بارے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس فتنے کے پیچھے کیا مقصد ہے. خصوصی طور پر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس فتنے کو پھیلانے کے پیچھے شیعہ دشمن عناصر جو ہیں وہ اور اسلام دشمن عناصر جو ہیں وہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. اس مردود نے ہمیشہ شیعت کو بدنام کرنے کے لیے حرکتیں کی ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اس کے بہکاوے میں نہیں آئے. ضرورت اس بات کی اس وقت یہ ہے کہ ہم سنی شیعہ اتحاد کو باقی رکھیں، اس کے کہے میں نہ آئیں، اس کے ورگلانے میں نہ آئیں اور اسلام دشمن طاقتوں کو بڑھاوا دینے کے یا ان کے مقصد میں کامیاب ہرگز نہ ہونے دیں. اسی کے ساتھ ہم مومنین رائے بریلی وسیم رضوی کی پوری بات کو کنڈم کرتے ہیں. ہم ہرگز اس کی بات کو تائید نہیں کر سکتے، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں. آئیے ہم سب ایک ساتھ لعنت. وسیم رضوی مردہ باد، وسیم رضوی مردہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، شیعہ سنی اتحاد، شیعہ سنی اتحاد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حسینیت، 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 یزیدیت، وسیم لعنتی اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی